آج فیصل آباد میں لاتعداد لوگوں کو سزائیں سنائی دی ہیں دہشت گردی کی عدالت سے. اس میں میرا بھتیجا راشد شفیق بھی شامل ہے جسے کہ 2 سزاؤں میں 10 سال قید کی سزا دی گئی ہے، جو فیصل آباد میں موجود ہی نہیں تھا. ہمارا فیصل آباد کی سیاست سے کیا تعلق تھا؟ اور یہ زہر بھری سیاست اس لیے شروع ہوئی ہے کہ 4 مہینے کے اندر فیصلہ کرنا ہے. رات بھی ہم نے کوشش کی کہ بحث ہو جائے. میں ارباب اقتدار سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ انصاف کیا جائے. انصاف رسوا ہو رہا ہے. انصاف جو ہے وہ ٹکر ٹوکری ہو گیا ہے کہ ایک نوجوان جس کا بیٹا بھی معذور ہے اور وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے، اس کو 2 کیسز میں آپ نے 10 سال سزا دے دی ہے راشد شفیق کو. یہ سراسر زیادتی ہے. انصاف کیا جائے. پاکستان میں انصاف ہوگا تو پاکستان ترقی کرے گا. خدا اور رسول کے واسطے انصاف کا علم بلند کریں. کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کریں. اللہ اور اس کے نبی کا علم بلند کریں گے، انصاف عام کریں گے تو اس طرح راشد شفیق کو جو 10 سال 2 کیسز میں سزا دی گئی ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے. میں خانہ کعبہ کی چھت پہ گیا ہوں، پاکستان کے 6 لوگوں میں شامل ہوں. میں خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر یہ حلفاً قسم کھا کر یہ بیان دیتا ہوں کہ راشد شفیق کا فیصل آباد کے کیس سے کوئی تعلق نہیں. وہ بے گناہ ہے، نہ وہ وہاں موجود تھا، نہ اس کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس پر کسی نے شہادت دی، نہ اس پر کوئی شہادتی گزرا. لیکن انتقام کی ایک حد ہوتی ہے اور انتقام اس حد تک لیا جائے کہ 10 سال 2 کیسوں میں راشد شفیق کو سزا دے دی گئی ہے، جو سراسر زیادتی ہے. برائے مہربانی اس پر اثر نو غور کیا جائے اور اس کی سزائیں معاف کی جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 28 جولائی اور بروز سوار کا دن ہے اور میں اپنے فیصل آباد کے 4 کیسز کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور آج میں نے اپنا آخری 342 کا بیان وہاں پہ ریکارڈ کرا دیا. میں راولپنڈی کی عوام اور پورے پاکستان کی عوام سے مخاطب ہوں اور مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ ان 4 مقدمات میں 1 اگست یا 2 اگست کو مجھے 10 سال کی سزا دی جا رہی ہے. میں کیس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پورا پاکستان، پورا راولپنڈی عوام اور یہ جتنا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اس چیز کا گواہ ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ کیس ہوگا کہ جو ایک ملزم کبھی زندگی میں فیصل آباد گیا ہی نہیں. اور میں نے حلفاً جب پہلے دن انسداد دہشت گردی کی فیصل آباد کی عدالت میں پیش ہوا تو میں نے جج صاحب کو کہا کہ میں آج پہلی دفعہ فیصل آباد آیا ہوں اور میرے پہ جو الزام ہے کہ میں نے کوئی چکری میں کوئی ایک میٹنگ کی عمران خان صاحب کی قیادت میں اور وہاں پر ایک سازش ہوئی اور جو وہ گواہ تھا 6 مہینے تک فیصل آباد کے کسی FIR میں نامزد نہیں تھا. 9 مئی کے بعد 6 مہینے بعد چکری کے ایک گواہ نے مجھے ایک کہا کہ میں وہاں پر گیا اور وہاں پر کوئی سازش ہوئی اور وہ سازش بھی جو میرے وکیل جناب سردار عبدالرازق ایڈوکیٹ صاحب نے جب اس کے اوپر جرح کی تو یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس نے کہا کہ اگر چکری میں جو میٹنگ ہوئی تھی، البتہ 6 مہینے بعد تو کوئی گواہی نہیں مانی جاتی ایک پولیس والے کی، وہ جھوٹی گواہی ہے اور اس میں 9 مئی کی کوئی سازش نہیں تھی. 6 مئی کے حوالے سے ایک میٹنگ ضرور ہوئی تھی اس گواہ کے بقول کہ جی کہ ہم نے راولپنڈی کمیٹی چوک سے کچہری چوک تک ایک ریلی نکالنی ہے اور اس ریلی کے انعقاد کے بعد ہم نے وہاں سے منتشر ہونا تھا. اور اس نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا کہ اس میٹنگ میں جو چکری کی میٹنگ جس پر میرا الزام لگایا جاتا ہے کہ 9 مئی کی کوئی سازش نہیں ہوئی. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ گواہ کہہ رہا ہے کہ 9 مئی کی کوئی سازش نہیں ہوئی. اور دوسرا جو تفتیشی ہے جس نے اس 6 مہینے بعد مجھے ضمنی میں میرا نام ڈالا، اس نے ریکارڈ کا حصہ ہے. اس نے کہا کہ نہ تو شیخ راشد شفیق کبھی فیصل آباد آیا، نہ کبھی ہم نے اس کے وارنٹ گرفتاری نکالے، نہ ہی ہمیں کوئی ثبوت ملا کہ اس نے کسی کو ٹیلی فونک کال کی ہو، کسی کو ہدایت دی ہو، کسی MNA MP کے ساتھ رابطے میں ہو، یا کوئی ایک سنگل ایسا ہمیں ثبوت نہیں ملا جس سے ظاہر ہو کہ ان 4 پرچوں سے شیخ راشد شفیق کا کوئی تعلق ہے.
اور یہ ایویڈنس کا حصہ ہے جو میرے وکیل سردار عبدالرازق صاحب نے جرا کی. اس کے بعد پھر ایک انہوں نے جو خان صاحب کا گھر ہے زمان پاک کی میٹنگ کا 161 کا بیان ایک گواہ نے بیان دیا. جب اس نے 5 مئی کو وہ بیان ریکارڈ کرایا اس میں میرا نام نہیں تھا، لیکن جب فیصلہ آباد آیا، فیصلہ آباد میں آ کر اس نے میرا نام ڈالا. جب اس کے اوپر جرا کی تو اس نے بھی اس جرا میں اس چیز کو اعتراف کیا کہ شیخ راشد شفیق زمان پاک میں نہیں تھا اور یہ نام میں نے غلطی سے دے دیا. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان 4 سالوں میں اندر سب سے بڑا جو میرے سے ظلم زیادتی تھی، جو میری والدہ وفات پا گئی، ساری سیاست کے اندر میں اپنی ماں کی تدفین نہیں کر سکا. میرا بیٹا بیرسٹر بنا، میں اس کی ڈگری کے اوپر نہیں جا سکا. اب جو یہ ناانصافی میرے ساتھ کی جا رہی ہے اور دیگر کارکنوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے. پاکستان کا نام جو ہے ان فیصلوں کے ساتھ پوری دنیا میں کوئی اچھے طریقے سے نہیں لیا جائے گا. میں اپنے آپ کو اس لیے یہ بیان دینا چاہتا ہوں کہ راول پنڈی کی عوام اس چیز کی گواہ رہے کہ ہم نے اس شہر کے لیے 60 تعلیمی ادارے بنائے ہیں، ہم نے شہر کے لیے 4 یونیورسٹیاں بنائی ہیں، ہسپتال بنائے ہیں. ہماری ذات پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، ہماری ذات پہ کسی قبضہ گروپ کا الزام نہیں ہے، نہ ہم بدماش ہیں، نہ ہم نے کسی کا حق کھایا ہے. ہم نے ساری زندگی شہر میں عزت کی سیاست کی ہے. مجھے شیخ رشید احمد صاحب جو میرے بڑے ہیں، قائد ہیں، زندگی میں ان 22 سالوں کے اندر میں شہر کا میئر رہا، کونسلر رہا، چیئرمین رہا، MNA رہا. سنگل ٹیڈی پینی کی کوئی شخص، کوئی ادارہ، حالانکہ ہر ادارے نے کوشش کی میرے اور شیخ رشید احمد کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس ثابت نہیں کر سکے. جب کوئی کرپشن کا کیس نہیں بنا تو اب مجھے اسے ناحق اور ناجائز پرچے کا، حالانکہ 14 پرچے میرے راول پنڈی میں بھی ہیں، وہ اسی گواہ کی سیم جو گواہ، اس کی گواہی یہی ہے جو چکری والی میٹنگ، جس کا نہ میرے سے لینا نہ جس سے میرا دینا. لیکن میں راول پنڈی کی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم حق اور سچ پہ کھڑے ہیں، انصاف ملے گا. حالانکہ میں بھاگ سکتا تھا، میں پاکستان سے باہر جا سکتا تھا، میرے گھر والوں کا میرے پہ پریشر تھا کہ آپ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں، یہ آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور نہ میں نے کبھی زندگی میں اس قسم کی سیاست کی ہے، ساری زندگی ہم نے اداروں کا احترام کیا ہے، اداروں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے. کوئی ایک سنگل جلوس، نعرہ، ریلی جو کبھی ہم نے زندگی میں اداروں کے خلاف لگایا ہو تو ہمارا زندگی کا آخری دن ہو، پھر بھی ہمارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ 1 یا 2 اگست کو یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں، گو کہ مجھے پتا ہے کچھ ٹی وی کے جو اینکر ہیں انہوں نے یہ فیصلہ آج سے 4 دن پہلے ہی سنا دیا ہے. حالانکہ میرے وکیل جناب سردار عبدالرازق صاحب، فیصلہ آباد سے ملک خالد شفیق صاحب، چودھری عدیل صاحب، بھٹی صاحب، سردار شہباز صاحب، حمزہ صاحب، ان لوگوں نے بڑا اچھا طریقے سے میرا مقدمہ لڑا. میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ فیصلہ آباد کے 4 پرچوں، راول پنڈی کے 4 پرچوں توڑ پھوڑ انتشار سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی میرے خلاف ایویڈنس نہیں ہے. سیاسی آدمی ہوں، سیاسی آدمی تھا، سیاسی آدمی رہوں گا. انسان پہ مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات کو فیس کروں گا، ملک چھوڑ کے نہیں بھاگوں گا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکمرانوں کو کہ آپ نے اتنی سختیاں نہیں دیکھی، آپ نے اتنے ظلم نہیں دیکھے. جو ظلم کے پہاڑ ہمارے اوپر ڈھائے گئے، ہمارے گھروں کو توڑا گیا، شیخ رشید احمد صاحب کو 40 دن کا چلہ کاٹنا پڑا، میرا بھائی اندر رہا، ہمارے ملازمین اندر رہے، ہماری لال حویلی کو سیل کر دیا گیا، ہماری بہنوں پوپھیوں کے گھروں کو توڑ دیا گیا، ہمارے کاروباروں کو توڑ دیا گیا. ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم ساری زندگی عزت سے جئیں گے کہ ہم نے شہر میں خدمت کی سیاست کی ہے. ہماری ذات پر کوئی ایسا داغ نہیں ہے کہ آج کوئی پنڈی کا شخص یا پاکستان کا شخص یہ اٹھ کر کہہ سکے کہ آج اگر ان کو سزا مل رہی ہے تو انہوں نے حرام کا مال کھایا. آج ہمیں جو سزا مل رہی ہے یا دینے جا رہے ہیں یہ ناحق ہے. اس سزا سے قانون کا جو ہے کوئی عزت نہیں بڑھے گی. میں اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ سے بھی توقع رکھتا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ یہ مجھے سزا دیتے ہیں، میں ہائی کورٹ میں اپیل کروں گا، میں سپریم کورٹ میں اپیل کروں گا.
اپنے مقدمات کا سامنا کروں گا۔ میں نے خدا کو گواہ بنا کے کہا ہے کہ میرا فیصلہ آباد کے اور راولپنڈی کے کسی ایک مقدمے میں یہ ثابت ہو جائے کہ میں نے کوئی توڑ پھوڑ کا انتشار کی سیاست کی ہے تو مجھے فوارہ چوک میں پھانسی دی جائے، لیکن مجھے ناحق چارج نہ کیا جائے، ناجائز چارج نہ کیا جائے۔ میں خون کے آخری قطرے تک اس شہر کی عزت کے لیے، شیخ رشید احمد صاحب کے لیے کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی وقت ثابت کرے گا کہ جن لوگوں نے آج یہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے کل یہ ٹائم ان پر بھی آ سکتا ہے۔ اور لہذا میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میں اگر خدا نہ خاصہ پکڑا جاؤں تو آپ نے میرے لیے آواز اٹھانی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایک دن وہ آئے گا کہ میں سرخرو ہو کے نکلوں گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان سرخرو ہو کے نکلیں گے، عمران خان صاحب سرخرو ہو کے نکلیں گے۔ میں اداروں کو دل سے سلام پیش کرتا ہوں کہ ساری زندگی ہم نے آپ کا احترام کیا ہے، برائے مہربانی آپ اس فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم اور زیادتی میرے ساتھ نہیں، ان 35,000 کارکنوں کے ساتھ ہیں جن لوگوں کے پاس فیسیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، جن لوگوں کا کاروبار نہیں ہے۔ انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، جن لوگوں نے کی ہیں ان کو بھی معاف کرنا چاہیے، اور جو لوگ بے گناہ ہیں خدا کے لیے ان کو بھی معاف کریں تاکہ قانون کا بول بالا ہو۔ میں پوری راولپنڈی کی عوام سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، اور کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل و امتحان کے وقت میں سرخرو کرے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر و شکریہ۔